حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مکان میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں جھولی کی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز سامعین، آپ سب کی خدمت میں جاوید اکرم کا سلام پہنچے۔ آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عالم اسلام اور اس دنیا عالم میں جس قسم کی عزت، مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کیا، یقیناً یہ معراج کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، شاہ احمد نورانی قبلہ نورانی علیہ رحمہ کی جو زندگی ہے، ہم اس پر جتنی بھی گفتگو کریں یقیناً آپ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خدمات کا جو سرا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس نور سے نوازا کہ جس جہد آپ چلتے چلے گئے اسی جانب اللہ پاک نے آپ کو کامیابیاں عطا کی۔ چاہے وہ علم و تدریس کا دروازہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائیڈ ہو، چاہے وہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹس کو بدل کر کے اسلام کی طرف رجوع کرانے کے راستے ہوں، یہ چراغ جو ہے ہمیشہ اسی طریقے سے روز روشن کی طرح نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا، اور ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے ان کے کارہائے نمایاں کے اسباب اس مرتب وطن کے اوپر پورے طریقے سے رونما فرمائے۔ حضور، اصل بات اگر کہی جائے تو 1926 یکم اکتوبر میں آپ کی پیدائش ہوئی میرٹھ میں، اور ایک ایسی جگہ میں پیدائش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اجداد و افکار جو آپ سے متصل لوگ ہیں وہ سب کے سب عالم دین ہیں، سب کے سب صوفی ہیں، سب کے سب اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی سے متعلق جو بھی افکار و اعمال اور جو بھی کارہائے نمایاں آپ کے ہیں، آپ کے دوستوں، آپ کے احباب، آپ کے مقربین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کی محفل میں ہمیں انہی میں سے ایک اہم ترین شخصیت حاجی محمد رفیق صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نعت خوانی کی خدمات جو ابھی بھی منقبت کی صورت میں پیش کر رہے تھے قبلہ وسیم وسیع صاحب، وہ ہمیشہ ایک بڑا نام ہے، اور اللہ پاک ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں رحمتوں اور برکتوں سے اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت قبلہ رفیق صاحب، میں اس وقت آپ سے جس شخصیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً اس کے جو اہم امور ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، دنیا تو ان کو ویسے ہی جانتی ہے، لیکن ان کو اس انداز سے پہچان کروائیے کہ وہ اصل میں کیسے تھے۔ جی، ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ حاجی محمد رفیق نورانی صاحب قبلہ نورانی صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ شاہ احمد نورانی کی جو شخصیت ہے، ان کی محبت کا، ان کے جذب و جذبات کا جو انداز تھا وہ آپ اپنے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ جی ارشاد فرمائیے قبلہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ پہلی ملاقات میں اتنا گرویدہ ہو گیا اور اتنی محبتیں دیں حضرت نے، پھر بار قادری سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہو جاتا کیا تھا، بات ہے۔ اور ہم جو ہیں روزانہ جاتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی لے کے جاتے تھے، اور حضرت ہر ایک سے محبت سے ملتے تھے۔ ٹھیک۔ ہر ایک آدمی ان سے محبت سے ملتا تھا، اور وہ بھی خود بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا قبلہ، میں آپ سے ایک آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ حضرت کے ساتھ اس طریقے سے تعلق پیدا ہو گیا، اکثر و بیشتر ہم ان کو جب ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ہم اپنے بچپنے کی عمر سے ان کو دیکھتے ہوئے چلے آئے کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہم نے انہیں دیکھا، اکثر دیکھنے والا یہ اندازہ لگاتا تھا کہ شاید ان کا مزاج بہت سخت ہے، کچھ ایسا فیل ہوتا تھا۔ اس قسم کی کوئی بات حقیقتاً تھی آپ نے قریب سے؟ حقیقتاً میں تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے، تو وہ بڑے ہی بہت زیادہ پولائٹلی بات کیا کرتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے قریب ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب آدمی ملنے کے لیے آتا تھا تو بار بار یہ خواہش کرتا تھا کہ حضرت سے ملاقات کی جائے۔ وہ ایک بار ان کی محفل میں اگر کوئی بیٹھ جاتا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جانے کا نام لے لیتا۔ کیا بات! بڑی محبت کے ساتھ حضرت فرماتے تھے، اب اور کوئی کام ہے، اب اور کوئی کام ہے بتائیے، اب اور کام، لیکن آدمی جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیا بات! ان کا نورانی چہرہ اتنا تھا کہ وہ ان کی گفتگو کا انداز جو تھا، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک تو عالم دین ہوتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو، چیزیں بتاتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، لیکن حضرت صاحب جو ہیں ان کی گفتگو کے اندر ہی جو ہے وہ آدمی ساری چیزیں ان میں آ جاتی تھیں، وہ سمجھ جاتا تھا کہ کیا چیزیں ہیں۔ کیا بات! وہ ایک وہ باقاعدہ تعلیم یافتہ بن جاتا تھا۔ وہ کالج تھے، ایک یونیورسٹی تھے، اور آپ اندازہ کیجئے ڈاکٹر صاحب کہ اتنی بڑی شخصیت جہان کا سربراہان ممالکت میں ان کا سربراہ جو ہیں سربراہ
بیرونی ममालिक के सरबराह जो हैं उनका प्रोटोकॉल देखें और हुकूमती सतह पर उनका इस्तकबाल होता था। क्या बात। आप देखें कि मैंने तो देखा खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताया गया कि इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, जी बिल्कुल पढ़वा रहे हैं लेक्चर देने के लिए बाकायदा जाते थे, शेड्यूल होता था, उनका शेड्यूल होता था, वो जाते थे बाकायदा। अल अज़हर यूनिवर्सिटी को मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी की सेनेट कमेटी के मेंबर थे, वो वेरी नाइस, बाकायदा उनसे मशवरे किए जाते थे, बाकायदा वो दौरा किया करते थे। इसके अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हॉलैंड पूरा भरा हुआ है, आप देखें साउथ अफ्रीका में, आप देखें हर जगह दुनिया के हर कोने में आपका मुरीद आपको नज़र आएगा, उनका चाहने वाला नज़र आएगा। मैं जितनी भी कंट्रीज़ में गया डॉक्टर साहब, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मैं सेक्रेटरी जनरल रहा मिडिल ईस्ट चैप्टर में, और उसके तहत मुझे जाने का मौका मिला। तो जब भी हम वहाँ पहुँचते थे तो मेरी तिलावत हो जाए या मेरी नात शरीफ हो जाए तो लोग फ़ौरन गर्विदा होकर आ जाते थे, और नूरानी जो नाम लगा हुआ है तो मालूम होता था भाई नूरानी तो शाह अहमद नूरानी के मुरीद हैं। तो तमाम लोग गर्विदा होकर उस महफिल में भी, ऑर्गेनाइजेशन के इज्तिमा में भी लोग मेरे पास ज़ोक दर ज़ोक आते थे मुलाकात के लिए, और कुछ ना कुछ सुनना चाहते थे, और खुद अपने एक्सपीरियंस जो हैं, खुद अपने एक्सपीरियंस मुझे बताते थे कि हमारा ये ताल्लुक है, हमारा ये ताल्लुक, हमारे यहाँ आते हैं तो इस तरह से होता है, हॉलैंड में भी इस तरह से ही, हर जगह। जी एक जो उनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम पहलू मिलता है जो कि उलमा की ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है, और उस वक्त के उलमा की ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है, कि आप मेरिट की यूनिवर्सिटी से आपने BA अरबिक किया, और उसके बाद दारुल उलूम इलाहाबाद से आपने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में डिग्री ली। ये एक इस्लाम को जिस अंदाज से उन्होंने देखा, एक मॉडर्न कैपेसिटी में, एक मॉडर्न व्यू में, एक स्कॉलरली व्यू में इस्लाम को जिस तरीके से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में जिस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया, और मक्का सऊदी अरेबिया से जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का जो एक आगाज़ होता है, ये इनकी ज़िंदगी का बड़ा एक कारहाय नुमाया है, जिसको कि शायद उस दौर में उस दौर के उलमा भी नहीं सोच रहे थे जिस अंदाज से आपने सोचा। सही फरमाया। तो मुझे इसमें पूछना ये है कि उनकी ज़िंदगी के अक्स में आजकल के उलमा को किस तरतीब पर जाना चाहिए जो उनकी ज़िंदगी का हकीकी आकाश और उनके मिशन का हकीकी आकाश बन सके। सही फरमाया, बहुत मुद्दा का सवाल आपने किया और बहुत ही अच्छी तरफ आपने तवज्जो मबज़ूल कराई। बहुत ही हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह कदीम और जदीद उलूम के हासिल करने के हक में रहते थे। हम कई दफ़ा वो चाहते थे कि जदीद उलूम भी हासिल करना चाहिए कदीम उलूम के साथ साथ, खाली दीनी उलूम नहीं दुनियावी, ताकि दुनिया से भी आप बाखबर रहें। और यही वजह है उन्होंने खुद भी, आपने देखें कि आपके इल्म में भी होगा कि कितनी लैंग्वेज 15-16 लैंग्वेज पे उनको अबूर हासिल था, और सारी लैंग्वेजें उन्होंने किस लिए सीखी? इसलिए सीखें कि तबलीग इस्लाम के लिए वो काम आए, अपने वालिद साहब की तरह रहमतुल्लाह अलैह शाह मोहम्मद अब्दुल सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह से वो भी तबलीग दीन के जो खदमात अंजाम देते थे, तो जिस कंट्री में वो जा रहे हैं उसी कंट्री की लैंग्वेज में वो बात करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। देखें किसी आलिम में, किसी स्कॉलर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आप, ये मुनफरद चीज़ थी आपकी। ये उन्होंने वो तज्जिया कर लिया था, देख लिया था कि इस इस्लाम को हम किस तरह से मुल्क की पूरी दुनिया के अंदर फैला सकते हैं, उसका तरीका कार क्या होना चाहिए। तो आपको ये सुन के, आप जब पर्सनल लेवल पे मुझसे आज बात कर रहे थे और उसी पे आप चाहते हैं कि मैं गुफ्तगू करूँ, तो आपको मैं बताऊँ कि एक पेंट शर्ट वाला आ जाता था, तालिब इल्म आ जाए, आलिम दीन और मॉडर्न आदमी आ जाए, प्रोफेसर आ जाएं, सूट पहने हुए टाई लगाए हुए हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत की निगाह से उनको देखते थे, उनको एडमायर करते थे, वो बहुत वेलकम करते थे उनको। और कभी कभार वो शर्ट इनकी भी है तो बिठाते थे तलबाओं को, तलबा का झुंड रहता था उनके सामने, सवाल जवाब कर रहे हैं जी। एक बार मैंने पेंट और शर्ट पहन ली थी और गालिबन सूट पहना हुआ था, तो हमारे एक मुरीद ने बता दिया, हज़रत रफ़ीक भाई जो हैं आज सूट में टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है। तो उनका इरशाद क्या था ये मालूम है आप? उन्होंने कहा माशा अल्लाह रफ़ीक भाई स्मार्ट लग रहे हैं टाई के अंदर। क्या बात। और मुसलमानों को स्मार्ट रहना चाहिए। अरे वाह वाह। अल्लाह जो है खूबसूरत चीज़ों को, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत चीज़ों को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। क्या बात। तो मुसलमानों को हमेशा स्मार्ट रहना चाहिए। और आप खुद भी अपना हुलिया जो है आप देखें, जब आप बाहर तशरीफ ले जाते थे तो माशा अल्लाह आपने देखा होगा और हमने देखा, कोई दाढ़ी मुबारक को बाकायदा आप देखें मेहंदी लगा कर बाकायदा ब्राउन, और आप देखें इमाम शरीफ नया बाकायदा जुब्बा, और बैरूनी ममालिक जब भी जाते थे
تو اپنے آپ کو کٹ میں رکھتے تھے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے تو بیرون ممالک میں جو وائٹ سکن لوگ ہیں زیادہ تر انگلیاں لے کے بتاتے تھے ایئرپورٹ پہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، کیا بات؟ آپ کا یہ لہجہ بات کرنے کا، اور جب قریب جاتے تھے اور انگلش میں یہ بات کرتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ جی ہاں جناب، انگلش بھی ایسی کہ خواتین و حضرات، میں عرض کروں کہ آج بھی اسکالرلی آن دا گراؤنڈ آف ایلیگورک ٹیکسٹ اگر آپ ان کے الفاظ کو سمجھیں، بین السطور اگر ان کے علم کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگو کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو حقیقتاً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت کس طریقے سے الہامی طور سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسی شخصیت گفتگو کر رہی ہے جس پر ایک دم القاء اور الہام ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایسی گفتگو، اور انگریزی زبان پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، ہنداوی ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان پر الحمدللہ قرآن کریم کی برکت سے عبور رہا ہے۔ لیکن جامعہ الازہر کا ایک واقعہ جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، میں بھی آپ سے عرض کروں کہ سینٹ ایک فیصلہ ساز کمیٹی ہوتی ہے، ادارے کی فیصلہ کرنے والی، تو سینٹ کے اندر بیٹھ کے جامعہ الازہر کا آج بھی وہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے علوم کو جدت کی طرف مائل کرو، جتنی جلدی علوم جدید کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے مسلمان اتنی جلدی انٹرپرینور لیول کو اچیو کریں گے۔ یہ ایک عالم دین کی باریکی کے ساتھ، اس وسعت کے ساتھ سوچ تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اور اتنی بین الاقوامی لیول کی یونیورسٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور آج ہم پیش رو ہیں، جامعات، پاکستان کی جامعات اس کی پیش رو ہیں۔ قبلہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک انسان کی آئلی زندگی بھی ہوتی ہے، آپ ان کی آئلی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ان کی گھریلو زندگی، ان کی شخصی جو حوالہ جات ہیں وہ کیسے تھے، وہ ان کے دوست احباب کیسے تھے، کیسے ان کا انٹریکشن، دیکھیے ایک تو مرکزی کچن کیبنٹ ہوتی ہے دوستوں کی، ان کے ساتھ ایک معاملات کیسے چلتے تھے؟ صحیح فرمایا، بہت ہی عمدہ سوال کیا، اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ولی کامل تھے تو باقاعدہ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا سب جو ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ کیا بات! ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کلام الہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولی کامل ہیں، بزیسٹ مین ان پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی، پولیٹکس میں بھی، علم کے معاملے میں تقاریر، دنیا بھر میں جانا، پورے پاکستان کے جلسوں سے خطاب کرنا، بڑے بڑے مدارس جو ہیں ایک سال تک کی ان کی ڈیٹ لیتے تھے، اپوائنٹمنٹ لیتے تھے ان کے کہ صاحب ہمارے مدرسے میں آئیں، دستار بندی آپ فرمائیں، وہ ان کے لیے بہت بڑی باعث سے فخر کی بات ہوتی تھی اور خوش ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے پیر پگارا صاحب ہیں، وہ 27ویں رجب کا مہینہ ہے تو ان سے مبارک ہوتا تھا، تو ہر سال باقاعدگی سے علامہ شاہ احمد نورانی کو انوائٹ کرتے تھے وہ، اور وہ تشریف لائیں اور ہمیں گریس کریں محفل کو، اور حضرت پہنچ جاتے تھے پیر جو گوٹ، اور ان کی تقریر سنا کرتے تھے۔ پھر ہمارے دوست نے بتاتے تھے کہ پیر صاحب جو ہیں جب ان کی دستار بندی کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی کو دیتے تھے، اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سرٹیفکیٹس جو علماء کو دیتے تھے جو فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے۔ کیا بات! اور ان کو ایک لفظ بہت عمدہ بتاتے تھے کہ آپ نے سن لیا علامہ شاہ احمد نورانی نے کیا تقریر کی، وہ یہ فرماتے تھے جو تقریر کی اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ پھر وہ پیر صاحب پکارا یہ کہتے ہیں، یہ تو بہت سے مدارس جو ہیں، ہزاروں مدارس میں، دنیا بھر کے مدارس میں آپ کا ایک مقام تھا، آپ کا بہت بڑا مقام تھا، علماؤں میں آپ کا بہت مقام، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا بہت مقام، بہت بڑا تقدس، آپ کا عزت اور احترام اسمبلی کے اندر دیکھیں ہر آدمی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں عموماً ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہوں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں ملاقات کے لیے تو اپنے لیے باعث سے خوشی سمجھتے ہیں، ہم نے گورنر سے مل کے آگے، وزیر اعظم سے مل کے آگے، پریزیڈنٹ سے مل کے آگے۔ ہم نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا محمد رفیق نورانی نے کہ پریزیڈنٹ صاحب ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اسلام آباد میں ان کے پاس ہوں، نہیں معاف کیجیے گا صدر صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، میں کبھی فری ہوا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ کیا بات ہے! یہ بہت بڑا اعجاز تھا، بہت بڑا وقار تھا، وہ آپ نے بتایا نا، بہت بڑا مقام تھا۔ میں حقیقتاً عرض کروں آپ سے کہ ایک قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی ہے نا کہ العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، تو یہ تو حقیقتاً جو عزتوں کا بٹوارہ ہے، جو حقیقتاً عزتوں کا پیمانہ ہے تو ہے ہی اللہ والوں کے لیے، تو عزتیں تو ان کے در سے تقسیم ہوتی ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا آغاز پھر یہیں سے ہوگا انشاءاللہ۔ ویلکم بیک۔
علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھی۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا زندگی کا پہلو ان کا نظر نہیں آتا کہ جب انہوں نے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی رہنما پیش کرتے ہوئے کترایا ہو۔ دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہمیشہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگیوں پر فرض عین سمجھ کے لاگو کرنے کی بات کی، اسلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ اسلام ہر ماڈرن فیکٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس انداز سے کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نظریہ مل سکے۔ یقین جانیے زندگی کو ایک نیا رخ دکھانے والے، دنیا کو ایک نئے ڈگر پہ، اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والے راستے پر ڈالنے والے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بڑے اسلامک لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، جورسپروڈنس پر اتنی بڑی بات آپ سے بہتر جو شاید ہی اسلام میں آج تک کے فلاسفرز میں کسی نے کی ہو، انگلش لینگویج، انگلش لٹریچر پر اتنی بہترین گفتگو، قانون دانی پر اتنی بہترین گفتگو، مختلف امور پر، جدید علوم پر اتنی زبردست گرفت، ایسے عالم دین کا ہونا ہمارے لیے یقین جانیے ایک فخر کا باعث تھا کہ وہ پاکستان میں رہا، وہ پاکستان کا وجود تھا، وہ پاکستان کا منبع تھا۔ آئیے ان پر ایک ایسا حضور کی جانب میں سوال رکھنے والا ہوں کہ ایک تو انسان کی زندگی ایسی ہے کہ جو فکروں سے بھری پڑی ہے، حالات سے بھری پڑی ہے، مصروفیات سے بھری پڑی ہے، جہاں سب کچھ ہے، لیکن ایک زندگی ایسی ہے کہ جہاں پر وہ ہیں اور ان کے گھر والے ہیں۔ بتائیے کیا ایسا کیا رہا؟ جی بہت بڑی بات آپ نے کی اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سب کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت کا گھر جو ہے آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ کرائے کا مکان ہے، لکڑے کی سیڑھیاں ہیں، لکڑے کی چھت ہے، سمپل سا مکان ہے، اسی میں ذکر الہی کی محفل ہو رہی ہیں، اسی میں نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہیں، حضرت آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ختم خواجگان خود پڑھا رہے ہیں، خود عشق رسول کا جو بات کیا آپ نے، ختم خواجگان کی ضرب جو ہے حضرت گھر میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں مریدوں کے ساتھ، مریدوں کا جھمگٹ آیا، اس میں نعت شریف ہوتی ہے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں سب، اور میں جو سلام پڑھتا ہوں ان کی طرز کا ہی ان سے ہی سیکھا میں نے، اور آج بھی کیو ٹی وی سے بھی سلام آتا ہے، یا نبی السلام علیکہ یا رسول، بڑے محبت کے انداز سے پڑھتے تھے یہ، اور ان کا پڑھنا بہت بڑا، تو ان کے گھر کی زندگی جو تھی یہ رول ماڈل ہے آج کے ماڈرن دور میں، ماڈرن لوگوں کے لیے بھی، کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی سطح کا عالم دین جن کو سب پوری دنیا قائد مانتی ہے، جی وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، بہت بڑا ان کا منصب ہے، لیکن گھریلو زندگی دیکھیں تو آپ کو بہت سمپل نظر آتی ہے۔ کیا بات؟ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، لوگ کوئی بھی آدمی جو ہے بڑے آرام کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے آ جائے، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، عصر میں تانتا بندھا رہتا لوگوں کا، اب بیٹھنے کی جگہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ان کی سمپلسٹی دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے بھائی، چھوٹا سا گھر ہے، 5-7 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کرسی پہ، اور ہر آدمی آ رہا ہے، اور وہ جو لائن لگی ہوئی ہے، سیڑھیوں پہ لوگوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک کو آپ نمٹا رہے ہیں، اس میں ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، ان کو مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے وہ بھی دور کر رہے ہیں، وہ تعویذ بھی دے رہے ہیں اس میں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کے وقت میں کتنی برکت دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں، ممکن پونے سے 1 گھنٹہ ہوتا تھا ان کے پاس ٹائم، اس میں سینکڑوں آدمی آ جاتے تھے، سب سے ملاقات کر لیتے تھے، سب سے گلے مل لیتے تھے، سب کی خواہشات پوری کر دیتے تھے، اور سمپلسٹی، بڑے آرام کے ساتھ، وہ کبھی اونچ نیچ کا فرق ان میں نہیں تھا، اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ جی حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ سب سے اہم جو ان کی زندگی کا جو مرکزی خیال رہا وہ نظام مصطفیٰ، جی نظام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، فہم و ادراک پر مبنی کسی بھی قسم کا نظام ہو، وہ گھومنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہمیں سفر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ہم اسی وقت ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں جب ہمارا سفر رسول اللہ کی جانب، ٹھیک۔ تو آپ کا جو ایک موٹیو تھا اس کو کس طریقے سے آپ نے
مختلف جہاں جہاں آپ گئے، جہاں جہاں پہنچے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا، اس کے لیے جو جہد ہے اس پر روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا اس میں۔ کیا بات۔ جی، انہوں نے سفر جو شروع کیا تھا وہ تو بہت پرانا سفر تھا ان کا، لیکن خاص سفر جو شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں 1970، تو 1970 میں یہ لوگو لے کے آئے تھے، نظام مصطفیٰ کا قیام پاکستان میں اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ۔ کیا بات ہے، واہ جی، یہ دو جملے تھے یہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ساری چیزیں آ جاتی بالکل ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی، رات دن جد و جہد کی۔ پاکستان کے کونے کونے میں وہ پہنچے ہیں، گلی کوچوں میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے تقاریر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ پاکستان کے بنانے کا مطلب یہی تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ کا قیام ہو، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو۔ نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہو جاتا ہے پاکستان میں تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات۔ وہ یہ کہتے تھے تمام مسائلوں کا حل جو ہے نظام مصطفیٰ کے قیام میں ہے، اس لیے کہ جب ایک بار اسلامی نظام آ جاتا ہے تو سارے کرپشن ختم ہو جاتی ہیں، ساری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور والا نظام آ جاتا ہے۔ وہ اس بات کے قائل تھے اور خود اس کے لیے عملی جد و جہد کر رہے تھے، اور کوئی ان کے ساتھ ہے نہ ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے۔ وہ یہی کرتے تھے، کہتے تھے آخر وقت تک کہ احمد نورانی کے ساتھ ایک آدمی بھی رہے یا نہ رہے پر میں آواز حق بلند کرتا رہوں۔ کیا بات۔ اور ہر دور میں انہوں نے آواز حق بلند کیا، آپ نے دیکھے کیا بات۔ اس پہ وہ قائم رہے آخر وقت تک جد و جہد کرتے رہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا لوگو جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ آج نہیں تو جب کبھی بھی اسلامی نظام پاکستان میں نافذ ہوگا تو اس کا سہرا علامہ شاہ احمد نورانی سے ہوگا۔ بے شک، یقیناً کیا گفتگو آپ نے فرمائی اور کیسا وقت یاد دلا دیا کہ جب بھی کبھی ہم ان کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک سحر سا طاری ہو جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ میں اپنے ایک آپ سے شیئر کروں کہ ایک روز رات کو کیسٹ پر ہی ان کا ایک بیان سنتے ہوئے میں سو گیا۔ یقین جانیے میں اس کو الفاظ میں شاید اس انداز سے بیان نہ کر سکوں جو کیفیت مجھ پر گزری کہ 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں ان کے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ان کا کوئی سپاہی بن چکا ہوں، جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے جسم و تن تیار ہو چکا ہے۔ یہ سچائی ہوتی ہے، لیڈرشپ کی سچائی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں آپ کے جسم سے تو مخاطب ہوتا ہی ہے لیکن آپ کی روح سے اصل مخاطب ہوتا ہے، اور اس کی روح حقیقی معنوں میں مخاطب ہوتی ہے۔ اس قسم کا تنوع، اس قسم کی لیڈرشپ، ٹرو لیڈرشپ مسلمان امت کو نصیب ہوئی اور پاکستان کو نصیب ہوئی۔ ہم ان کی قدر اور ان کی اہمیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن مہمانان گرامی نے شرکت کی، میں بے حد ان کا بھی ممنون ہوں۔ یقیناً تشنگی باقی رہی ہے لیکن بہرحال جب ہمیں موقع ملے گا ہم علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ پر گفتگو کرتے رہیں گے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدائیں ہیں وہ دیتے رہیں گے، اور عشق محبت شاہ احمد نورانی کے سائے میں تازہ کرتے رہیں گے۔ میں حاجی محمد رفیق نورانی صاحب آپ کا بے پناہ ممنون ہوں کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی گفتگو سے میرے لیے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت میری خوش قسمتی، میرے لیے گریٹ آنر ہے، بہت تھینک یو ویری مچ، ریئلی گریٹ آنر فار اس ایز ویل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم وسیع صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور ایک نعت اکثر و بیشتر شاہ احمد نورانی خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر وہ نعت ہمیں سنا دیں اور ہم اسی طریقے سے اپنے ناظرین، اپنے سامعین سے اجازت چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل ہو جا،
پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کے بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔